السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارا ٹاپک ہے واٹ از دا موسٹ ڈیفیکلٹ تھنگ ان فاریکس۔ فاریکس کے اندر سب سے مشکل چیز کیا ہے؟ فاریکس کے اندر سب سے مشکل پوائنٹ کیا ہے؟ آج کے اس ٹیوٹوریل کے اندر میں 10 مشکل چیزیں آپ لوگوں کو سمجھاؤں گا، اور 10 مشکل چیزیں سمجھانے کے بعد ان 10 مشکل چیزوں میں سے ایک چیز آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ یہ مشکل چیز مجھے لگتی ہے۔ ویسے تو دنیا کے تمام بزنسز، دنیا کا تمام کام مشکل ہوتے ہیں، کوئی بھی کام ایسا نہیں ہے جو آپ بولیں ہو جا وہ ہو جائے۔ آپ کو ہر کام کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے، لیکن کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جو زیادہ مشکل ہوتے ہیں اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جو تھوڑے آسان ہو جاتے ہیں۔ سب سے پہلا پوائنٹ ہے کہ 10 مشکل کام کون سے ہیں؟ سب سے پہلے ایجوکیشن ہے۔ فاریکس کے اندر ایجوکیشن اس وجہ سے مشکل بنا دی گئی ہے کیونکہ ہمارے ایجوکیشن والے، ہمارے پاس سکول نہیں ہیں، کالجز نہیں ہیں، اور اس فیلڈ کو ہمیں لوکل یا ملکی لیول کے اوپر اس طرح کی سپورٹ نہیں ہوتی جس طرح کی سپورٹ ہونی چاہیے۔ آپ لوگ کسی سکول کے اندر جاتے ہیں، یونیورسٹی یا کسی اکیڈمی کے اندر جاتے ہیں، بچے کو بھیجتے ہیں، آپ کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کا پوائنٹ، وہ جو سوال ہے وہ آپ کو سمجھ میں آنا چاہیے۔ یہ مسئلہ آپ کے لیے قطعاً بھی نہیں ہوگا کہ وہ استاد آپ کو اکیڈمی کے اندر، کوئی بھی ٹیچر آپ کو کوئی چیز سمجھائے اور وہ غلط ہوگی، جو بھی چیز وہ سمجھائے گا وہ ٹھیک ہوگی۔ لیکن ایجوکیشن فاریکس میں یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کو کوئی چیز بندہ سمجھائے پھر بھی آپ اس شک کے اندر رہیں گے کہ وہ چیز ٹھیک ہے یا غلط ہے۔ تو سب سے ایک مشکل کام جو ہے وہ فاریکس میں ایجوکیشن کا ہے۔ دوسرے نمبر پہ ہے سکیمر سے بچنے کا۔ فاریکس کے اندر، فاریکس ایک درندوں کی دنیا ہے، فاریکس ایک ایسے لوگوں کی دنیا ہے جن کے اندر احساسات اور انسانیت کم ہوتی ہے۔ لیکن تھوڑا سا میں اس چیز کو یہ بھی بول دوں کہ جن لوگوں کے اندر انسانیت کم ہوتی ہے وہ اوپر آ جاتے ہیں، وہ اس گند کی طرح ہوتے ہیں، یا وہ ان دانوں کی طرح ہوتے ہیں جو دانے کسی کام کے نہیں ہوتے، اور وہ اوپر آ جاتے ہیں، وہ شو ہو جاتے ہیں۔ آپ لوگوں کو اکثر ایسا ہوتا ہے کہ لوگ ملیں گے اور لوگ ملنے کے ساتھ آپ کو بولیں گے ہم نے اتنا پروفٹ کما لیا۔ جو لوگ کامیاب لوگ ہیں وہ چھپے ہوئے ہیں، جو لوگ گند ہیں، جو لوگ سکیمرز ٹائپ کے لوگ ہیں وہ اوپر آئے ہوئے ہیں، اور سکیمر سے بچنا بھی ایک بہت مشکل چیز ہے فاریکس ٹریڈنگ بزنس کے اندر۔ تیسرے نمبر پہ ہمارے لیے جو مشکل چیز ہے وہ اپنے آپ پہ کنٹرول ہے۔ ہمیں کوئی چیز سمجھائی جاتی ہے تو ہم اپنے آپ پہ کنٹرول نہیں کر سکتے، اور یہ دنیا کا وہ واحد مسئلہ ہے جس مسئلے کا حل آپ کے علاوہ آپ کے کسی بھی ٹیچر، کسی بھی دوست، کسی بھی فرینڈ، کسی بھی فیملی ممبر کے پاس نہیں ہے۔ تو ایموشن کو کنٹرول کرنا بھی نو ڈاؤٹ مسئلہ ہے۔ چوتھے نمبر پہ سب سے جو مشکل کام ہے اس لسٹ کے اندر جو میں 10 کا نام دیا ہے وہ ہے کہ کسی بھی کام کو ایک لمبے عرصے کے لیے کرنا، اس کو ہم لوگ بولتے ہیں مستقل مزاجی۔ ہم لوگ آتے ہیں پٹاخے کی طرح آتے ہیں، بس پھٹ پڑتا ہے، آواز آتی ہے، بھاگ جاتے ہیں۔ 3 دن صبح دوپہر شام کام کرتے ہیں، اس کے بعد لگاتار کام نہیں کرتے۔ تو ایک کام کو لمبے عرصے کے لیے کرنا، یہ کام بھی فاریکس کے لیے ایک مسئلہ ہے، مشکل کام ہے۔ اس کے بعد ہے بروکر سکیم۔ یہ پچھلے ہفتے کی بات ہے کہ انڈیا کا لڑکا تھا، مجھے جانتا تھا کافی عرصے سے، تو اس نے 10,000 سے $70,000 بتا دیا۔ تو خیر اس کو میں نے 2-3 مشورے دیے تھے سال پہلے، 6 مہینے پہلے۔ تو ہم لوگ چونکہ شکی لوگ ہیں، میں نے پہلے ایجوکیشن کے بارے میں بتایا کہ ہمیں جو مشورہ دیتے ہیں ہم لوگ شک کے اندر ہوتے ہیں کہ مشورہ ماننا چاہیے، نہیں، اس نے نہیں مانا۔ بائی دا وے بروکر نے پیسہ 10,000 سے $70,000 تھا، تو اس نے 32,000 کے 34,000 کے کوئی $28,000 کا اس کا مسئلہ تھا، باقی اس کے اکاؤنٹ کے اندر پڑے ہوئے تھے۔ تو کیا کرتا ہے کہ مجھے کال کرتا ہے کہ بھائی آپ کو میرا ایک بروکر ہے وہ پیسہ کھا گیا۔ میں نے کہا کہ فلاں فلاں ڈیٹا مجھے دے دو، یہ کام کر دو۔ 3 دن پھر لگا لیے، اس کو 10 منٹ کا کام تھا کہ چلے میں خود نکلوا لوں گا۔ 3 دن کے بعد رونے لگ گیا، نان مسلم تھا، یہ میں انڈیا کی پچھلے ہفتے 1-2 ہفتے پہلے کی بات بتا رہا ہوں۔ تو میں نے اس کو بولا کوئی مسئلے والی بات نہیں، آپ کو میں نے یہ بات بولی تھی 3 دن پہلے، وہ کیوں نہیں کیا؟ کہتا ہے وہ میں نے ابھی کیا ہے، میں نے آپ کو اس کا جو بھی ڈیٹا وغیرہ ہے، اکاؤنٹ وغیرہ جو بھی سسٹم ہے وہ میں دے دیتا۔ میں نے کمپنی والوں کو کال کی کہ آپ لوگوں نے اس کا پیسہ کیوں روکا، مجھے صرف ریزن بتا دیں۔ تو وہ یہی بات بھی بول رہا تھا وہ انڈین لڑکا کہ بھائی میرے پاس مسئلہ یہ ہے کہ میرے اکاؤنٹ مینیجرز میری بات ہی نہیں سنتے، کالیں کر کر کے تھک گیا ہوں۔
تو میں نے ان کو کمپنی والوں کو کال کی کہ بھائی آپ لوگ کس وجہ سے پیسہ روکا ہوا ہے، اس نے پرافٹ کمایا ہے، کوئی چوری تو نہیں کی؟ تو خیر اس کو 10-20 منٹ گزرے ہوں گے، اکاؤنٹ مینیجر بولتا ہے کہ آپ تنی فاریکس والوں کو کیسے جانتے ہیں؟ اس نے کہا کہ میں تو 1 سال 8 مہینے 6 مہینے پہلے کی بات میں جانتا ہوں۔ تو خیر 10 گھنٹوں کے بعد $28,000 اس بندے کی BTC اکاؤنٹ میں آ گیا۔ اس کا پیمنٹ میتھڈ بھی اور تھا، کمپنی والوں نے بولا بس دے دیں، اور یہ آپ لوگوں کی ایک سٹرانگ گروپ ورکنگ ہے جس کی وجہ سے۔ تو سب سے ایک بڑا مسئلوں میں سے ایک مسئلہ ہے کہ بروکرز کا سکیم، بروکرز کی چیٹنگ، بروکرز کے سکیمرز، بروکر سے بچنا بھی فارکس کے اندر ایک بڑا مسئلہ ہے۔ اس کے بعد ہے منی مینجمنٹ۔ منی مینجمنٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ ₹5 کی ہماری اوقات ہوتی ہے، ہم 10 کا کام کریں۔ شاید کچھ لوگ اس اوقات کا جو لفظ ہے اس کو شاید برا سمجھیں، یہ اوقات کو لفظ برا نہیں ہوتا، ہر انسان کی اوقات، ایک میری بھی اوقات، ایک آپ کی اوقات ہے، آپ کی اوقات لاکھ والی ہوگی، 1 ہی کروڑ والی ہوگی، 1 ہی 2 کروڑ والی۔ تو اس کو تھوڑا سا مہذب الفاظ کے اندر بات بولتے ہیں، یہ میں نے سمجھانے کے لیے بولا کہ ہماری حیثیت کیا ہوتی ہے، ہماری طاقت کیا ہوتی ہے، ہماری پاور کیا ہوتی ہے، ہماری جیب کیا ہوتی ہے۔ ہماری جیب اجازت دیتی ہے ہم ₹10 کی، ہم کام کرتے ہیں ₹1000 کا، رسک لیتے ہیں ₹500 کا۔ تو یہ بھی ایک منی مینجمنٹ بھی بہت بڑا مسئلہ ہے۔ اس کے بعد ہے ٹریڈنگ پلان، وداؤٹ پلاننگ کام کریں گے اجڑ جائیں گے۔ تو فاریکس کے اندر ٹریڈنگ پلان کا ہونا نہ ہونا بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ اس کے بعد ہے ہڈن چارجز، آپ ڈپازٹ کرواتے ہیں، آپ وڈرا کرواتے ہیں۔ میں اکثر یہ بات بولتا ہوں کہ آپ لوگ اگر انڈیا میں، پاکستان میں، بنگلہ دیش میں، یورپ میں، جہاں مرضی میں، آپ لوگ بروکر کے اندر $1000 کرائیں، $100 کا ڈالر کے حساب سے میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں، آپ کا لاکھ بن گیا۔ کوئی سیکرٹری لے لے، کوئی بینک لے لے، کوئی بروکر لے لے، کوئی ایکسچینجر لے لے، آپ وہی $1000 1,00,000 کا ڈپازٹ کروائیں، ایک ریٹ بھی نہ لگے، پھر وڈرا کروا لیں۔ آپ کے اکاؤنٹ کے اندر کتنا پیسہ آتا ہے؟ $1,00,000 اگر آپ نے $1000 کا کیا تھا، آپ کا 99,000 آتا ہے، یہ ہڈن چارجز ہیں بھائی، نقصان ہو رہا ہے آپ کا۔ آپ کا $1000 کا $1,00,000 ڈپازٹ کرواتے ہیں تو $1,00,000 ہی وڈرا ہونا چاہیے۔ یہ ہڈن چارجز بھی بہت بڑا مسئلہ ہے، بہت کم لوگوں کو آتا ہے۔ ایک ہوتی ہے بیسکس چیز، ہمارے آج کے جو نواں نمبر ہے وہ بیسکس چیز ہے، کہ بیسکس چیز کے اندر ہمارے پاس مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگوں کو اس کی بیسکس کا بھی علم نہیں ہوتا اور ہم لوگ کام شروع کر دیتے ہیں۔ تو بیسکس انفارمیشن بھی بہت بڑا مسئلہ ہے، نہ ہونا بھی۔ اور بیسکس کا یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ کہتے ہیں یار میں تو 6 مہینے سے لاسٹ میں، مجھے تو بیسکس کا پتہ ہے۔ اور بھائی کیسے پتہ ہے آپ کو؟ میں آپ کو بولتا ہوں، شاید دنیا کے یہ فاریکس بیسکس کورس ہمارا پڑھا ہوا ہے، یہ دنیا کے چند کورسز میں سے اس کا شمار ہوتا ہے، لیکن اگر مجھے پوچھیں تو مجھے بھی فاریکس بیسکس کا شاید 20% نہ علم ہو۔ تو اگر کوئی بندہ کورس دے، میرے پاس ٹائم ہو، تو مجھے پڑھنا چاہیے، میں کوشش بھی کروں گا کہ کچھ نہ کچھ مل جائے گا۔ تو بیسکس انفارمیشن کے کسی بھی بزنس کے اندر نہ ہونا، یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ اس کے بعد آخری آج کا 10واں ہے کہ آپ کو سکھانے والا بندہ مخلص نہ ہو، مخلص ٹیچر، مخلص استاد کا نہ ہونا، یہ بھی ایک بہت بڑی وجہ ہے فاریکس کے اندر، بہت بڑی پرابلم ہے فاریکس کے اندر۔ میں نے آپ کو آج کے اس ٹیوٹوریل کے اندر 10 پرابلمز بتائی ہیں، ایک ایجوکیشن بتائی ہے، ایک سکیمر سے بچنا بتایا ہے، ایک ایموشن پہ کنٹرول بتایا ہے، ایک کسی بھی کام کو ایک لمبے عرصے کے لیے مستقل مزاجی بول سکتے ہیں، ایک بروکرز کے سکیم کے حوالے سے بات ہوئی ہے، منی مینجمنٹ پہ اور ٹریڈنگ پلان پہ بھی ہم لوگوں نے بات کی ہے، ہڈن چارجز کی پرابلم کو بھی آج کے اس ٹیوٹوریل کے اندر ہم لوگوں نے ڈسکس کیا ہے، اور فاریکس بیسکس انفارمیشن کے بعد ہم لوگوں نے فاریکس میں مخلص استاد کا نہ ہونا بھی ہم نے اس چیز کے اوپر بات کی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ ان تمام چیزوں کے بعد سب سے مشکل کام کون سا ہے؟ ہیں تو سارے 10 کے 10 مخلص ہیں، مشکل ہیں۔ سب سے مشکلوں میں سے، مشکلات میں سے سب سے بڑی مشکل کیا ہے؟ اور وہ ہے کسی بھی کام کا فاریکس میں لگاتار ایک عرصے تک کرنا، لاس میں ہوتے ہیں تب بھی کرنا، پرافٹ میں ہوتے ہیں تب بھی کرنا۔ اگر آپ لگاتار کام کرتے 3 سال، ایجوکیشن آ جائے گی۔ اگر آپ کام نہیں کریں گے تب بھی ایجوکیشن آ جائے گی، ڈیمو پہ کام کریں گے تب بھی ایجوکیشن آئے گی۔ اگر آپ
خود لمبے عرصے کے لیے کام کریں گے، بغیر انویسٹمنٹ کے ڈیمو پہ بھی کام کریں گے، تو سکیمر سے بچنا آپ کے لیے آسان ہو جائے گا. اور زیادہ تر وہی لوگ سکیمرز کہتے چڑھتے ہیں جو لوگ جن کی ایجوکیشن ویک ہوتی ہے. ایموشنز کنٹرول، یہ بھی آپ کو وقت لمبا عرصہ کام کریں گے آپ اپنے ایموشنز پہ کنٹرول کریں گے، اور اگر لمبا عرصہ کام نہیں کریں گے، مستقل مزاج نہیں ہوں گے. آپ 10 اکاؤنٹ اوپن کرتے ہیں، 10 بار آپ کا اکاؤنٹ واش ہوتا ہے. کسی بھی اکاؤنٹ کے واش کا دورانیہ 3 دن 4 دن سے اوپر نہیں ہوتا. آپ مہینے میں ایک بار ڈپازٹ کرتے ہیں، 26 دن آپ مارکیٹ کو دیکھتے نہیں ہیں. یہ بھی آپ کے لیے مسئلہ ہے. منی مینجمنٹ بھی آپ کو ایجوکیشن سکھائے گی، وقت سکھائے گا، دیں گے تو سیکھیں گے. اور ٹریڈنگ پلان یہ تو آپ کو مل جائے گا کسی بھی مخلص بندے سے، ہمارے کچھ ٹیوٹوریلز دیکھ لیں. ہڈن چارجز، اس کے لیے بھی آپ کو کچھ بروکرز بتائے جاتے ہیں جن کے اوپر ہڈن چارجز نہیں ہوتے. فاریکس بیسکس، اس کے بارے میں ہم نے کورس کی بات کی، ہماری ویب سائٹ سے دیکھ لیں. اور آخر پہ مخلص ٹیچر. تو میں تو نہیں کہتا کہ آپ کے ساتھ ہم لوگ مخلص ہیں. کوئی آپ کے ساتھ اگر کوئی آپ کا اپنا بندہ ہے جو آپ کے ساتھ مخلص ہے تو آپ اس کے ساتھ کام کر لیں. نہیں ہے تو آپ ہمارے ٹیوٹوریل دیکھا کریں. اور جس دن ہم لوگوں نے آپ کو یہ بات بولی کہ ہماری فلاں چیز بائی کر لیں، آپ اس بروکر میں کام کریں گے، ہم آپ کی بات سنیں گے، نہیں کریں گے نہیں سنیں، اس دن ہمارے چینل کو اس سبسکرپشن کو ختم کر دینا ہے، پھر ہمارے ٹیوٹوریل نہیں سننے. اگر یہ میری زندگی میں ہو جاتا ہے تب بھی، میری زندگی کے بعد ہو جاتا ہے تب بھی، لیکن انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ ایسا نہیں ہوگا. بروکرز کی پوجا نہیں کی جاتی، اکاؤنٹس پیسوں کی پوجا نہیں کی جاتی. اور آخر میں اپنے 20-25 سیکنڈ میں ایک چیز بول کر تمام لوگوں سے اجازت چاہوں گا، کیونکہ اکثر میرے سننے والے لوگوں کا تعلق بھی سکیمبر سے ہوگا، کہ آپ لوگ جس پیسے کے پیچھے بھاگ رہے ہیں یہ پیسہ آپ سے کئی گنا زیادہ طوائفوں کے قدموں میں ہوتا ہے. دنیا کے اندر پیسہ کوئی چیز نہیں ہے. پیسہ اللہ نے آپ کے مقدر میں جو رکھا ہے وہ لکھ دیا ہے، وہ آپ کو ملے گا. اور اس چیز کے اندر آپ نے علم کو پھیلانا ہے. کوئی سوال بنتا ہے پوچھ سکتے ہیں. اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں اس گنہگار کو یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.